پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، یہ باتیں آج کی خاص الخاص میری بہنوں کے لیے ہے، میری بیٹیوں کے لیے ہے، میری ماؤں کے لیے ہے، خاص عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ بیان ہے۔ اگر ان باتوں پہ، ان نسخوں پہ عمل کر لیں گی تو ان کے گھر ایسے ہو جائیں گے جیسے جنت کے باغیچے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ بلا عذر عورت اپنے خاوند کو حق زوجیت ادا کرنے سے نہ روکے، بلکہ اس کے مطالبے پر اس کے حکم کی تکمیل کرے۔ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ کیا مانا کہ خاوند جو ہے اس کو رات کو بلائے ہم بستری کے لیے، ٹھیک ہے، اور عورت اس کو منع نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کا مرد حاکم اور اس کی جنت و جہنم ہے۔ اس اعتراض کے ساتھ اس کی اطاعت لازم پکڑے، لیکن صرف معروف کاموں میں۔ اگر خاوند بدی کی طرف، برائی کی طرف، غلطی کی طرف بلائے تو اطاعت واجب نہیں ہے، اطاعت کرنا فرض نہیں ہے۔ باقی کام جو معروف ہیں، گھر کے کام وغیرہ جو سمجھ میں آتے ہیں معروف کام، اس میں عورت جو ہے اگر خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے گی تو جنت حاصل کر لے گی، اگر نافرمانی کرے گی تو جہنم حاصل کر لے گی۔ تیسرا نسخہ، گھریلو کام کاج اس کی ذمہ داری ہے، اسے سمجھ کر عمدہ طریقے سے خاوند کے دینی اور دنیاوی کاموں میں اس کی معاون ثابت ہو، مددگار ثابت ہو، جیسا کہ صحابیات کرتی تھیں۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ نمبر 4 پہ جو نصیحت ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت اور شوہر کے مال و جان کی حفاظت کرے۔ یہ رب کے قرآن میں سورہ نساء میں موجود ہے۔ 5ویں نصیحت، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا اور اس کا مال خرچ نہ کرے۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ کیا مانا کہ شوہر اگر باہر کے ملک گیا ہوا ہے یا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو مال و دولت گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو ایسے نہ اڑائے یا ایسے بندوں کو نہ دے کہ جو مطلب کہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال یا اپنا مال۔ کئی عورتیں جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا دیا ہوا جو مال ہے اس نے تو مجھے دے دیا ہے، یا یہ مال جو ہے یہ تو میں اپنے ابو سے لے کے آئی ہوں، یا میں اپنی امی سے لے کے آئی ہوں، یا میں اپنے بھائیوں سے لے کے آئی ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ خاوند کے علم میں ہو اگر تمہارا مال ہے یا تم اپنے میکے سے لے کے آئی ہو، یا تمہارے خاوند نے تمہیں دے دیا ہوا ہے، ہبہ کر دیا ہوا ہے، گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا، اور تمہارے خرچے میں وہ شامل ہے، ٹھیک ہے بات، لیکن وہ اگر کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرنے لگی ہو جو اپنی روزمرہ کی زندگی کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاوند کے علم میں ہو، اس کی اجازت ہو، اس کی مشاورت شامل ہو تو اس کا یا اپنا مال خرچ کرو، وگرنہ اگر تم ایسے ہی کری جاؤ گی تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی، نمبر 6 پہ جو نصیحت ہے، عورت ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دے جسے شوہر پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایسا آدمی جس سے اس کا خاوند جو ہے چڑھتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو عورت گھر میں نہ آنے دے۔ اگر اس کا خاوند غصہ کرتا ہے، چڑھتا ہے، پھر بھی وہ اس کو بلاتی ہے تو پھر عورت جہنمی اور گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ باریکی کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7 پہ جو نصیحت ہے، شوہر کی ہمیشہ شکر گزاری کرے، کیونکہ ناشکری کرنے والے کو جنت سے محرومی کی وعید ہے۔ وہ ناشکری کرنے والا آدمی ہو، ناشکری کرنے والی عورت ہو، تو ناشکری کرنے والا جو ہے ہر ٹائم ناشکری کرنا تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ نمبر 8 پہ جو نصیحت کی گئی ہے، قضائی کے یا نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ زندگی میں جب رمضان المبارک آتا ہے، عورتوں کے خاص ایام بھی اس میں آ جاتے ہیں، حیض وغیرہ، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نماز کی تو معافی ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ جب رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو جائیں گے تو جتنے حیض کے دور میں چھوٹے، 7 چھوٹے، 8 چھوٹے، 3 چھوٹے، جتنے بھی، تو اتنے روزے پھر رمضان المبارک گزرنے کے بعد ان کی قضائی دینا فرض ہے۔ تو قضائی جو ہے، قضائی روزے ہوں یا نفلی ہوں،
تو شوہر کے علم میں ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اگر اجازت کے بغیر رکھے گی تو شوہر اگر اس سے ہم بستری کرنا چاہے، ٹھیک ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں ہم بستری کروں، تو پھر عورت کیا کرے گی؟ اس لیے مرد کی اگر اجازت ہو، اس کو بتا کے روزہ قضائی والا رکھنا ہو تو رکھے، یا نفلی رکھنا ہو تو رکھے. تو مرد کو پتا ہو کہ بھائی میں ہم بستری نہیں کرنی، میری عورت جو ہے وہ روزے سے ہے، تو اس کو بتانا جو ہے یہ عورت کا فرض بنتا ہے. اگر نہیں بتائے گی تو گناہ گار ہوگی. اللہ تعالیٰ اس باریکی کو بھی سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 9 پہ جو نصیحت ہے، بازار وغیرہ میں یا کسی عزیز و اقارب کے پاس گھر سے باہر خاوند کی اجازت کے بغیر مت جائے. یعنی بازار میں اگر جانا ہے، سودا سلف لینے جانا ہے، یا کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہے اس کے گھر میں، تو عورت جو ہے وہ مرد سے پوچھ کے جائے، اس کی اجازت کے بغیر مت جائے. کیونکہ عورت کا اصل مسکن، اصل گھر، اصل سکون اس کی چار دیواری ہے گھر کی. یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے اور رب کے قرآن احزاب میں. نمبر 10 پہ، نمبر 10 پہ جو نصیحت ہے، خاوند اگر استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، مال و دولت کے مطابق صاحب حیثیت ہونے کے بعد متعدد شادیاں، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی، اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن اس کے لیے جو نفقہ خرچہ پورا کر سکتا ہے اور جس کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہے کہ میں ان 2 میں یا ان 3 میں یا ان 4 میں برابر کا سلوک کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مال و دولت آ گیا تو دوسری شادی کر لے گا، تیسری کر لے گا، یہ نہیں. اور بھی بڑے سے کام ہیں، یعنی کہ تمام کاموں میں وہ اتراؤ چڑھاؤ کو جانتا ہو اور ان میں برابری کا سلوک کرنے کا اعتماد ہو اس کے اندر، ہاں جی، کرنے کا یقین ہو اس کے اندر. تو پھر متعدد شادیاں جس کی اسلام نے اسے اجازت دی ہے، کرنا چاہتا ہے وہ مرد، تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے عورت، کیونکہ اس کا ایسا عمل اس کے گھر کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. یہ نمبر 10 پہ جو نصیحت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو یہ بہت کڑوی لگے گی یہ بات، لیکن اسلام چونکہ اجازت دیتا ہے اس بات کی، پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، پیاری بیٹیوں، اسلام چونکہ اجازت دیتا ہے اس بات کی، اس لیے یہ مجھے بیان کرنا پڑا اس بات کو. لیکن پھر بھی میں نے وہ بات کی ہے جس کے ساتھ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ خاوند جو ہے اگر اس کے پاس مال آ گیا تو وہ سمجھے میں دوسری شادی کر لوں گا، تو یہ اس کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے. وہ اور باتوں کو بھی دیکھے گا کہ وہ سلوک کرنے والا ہے، برابری کا، انصاف کرنے والا ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے، ساری باتوں کو لے کے چلے گا، مال و دولت اس کے پاس ہے، نفقہ خرچہ برابر کا اٹھا سکتا ہے، برابر کا سلوک کر سکتا ہے سب کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ خالی بیوی کے ساتھ، بیوی کے جو بہن بھائی ہیں، امی ابو ہیں، سارے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھے طریقے کے ساتھ، بیوی کے، دوسری بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کے ساتھ چل سکنے کا یقین ہو، تیسری بیوی کے ساتھ، چوتھی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح چلنے سکنے کا یقین ہو، بیویوں میں صحیح انصاف اور عدل کرنے کا یقین ہو بندے کے اندر، اور مال و دولت بھی ہو، تو پھر اس کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. وگرنہ ایسے اجازت نہیں دیتا کہ پیچھے والی رو رہی ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ اس کے پاس جاتا ہے، تو دوسری شادی کر کے دوسرے شہر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ان مردوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری پیاری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو ان تمام باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ جو ہے وہ میں نے ہر بات کے ساتھ نوٹ کروا دیا ہے، اور انشاءاللہ اسکرین کے اوپر ان تمام باتوں کا حوالہ جات بھی نوٹ ہوگا. یہ اپنے پاس سے میں نے باتیں نہیں کی، نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی، اور کچھ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کے اوپر اگر کوئی بھی عورت عمل کر لے گی، کوئی بھی بیٹی عمل کر لے گی، کوئی بھی ماں عمل کر لے گی، تو اس کی زندگی انشاءاللہ الرحمن بہت مزین، بہت خوبصورت ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.